بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد رہیں، خوش رہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، آج موسم بہت پیارا تھا، چھت پہ گئے تو دیکھیں بارش ہو رہی تھی، پوری رات بارش ہوتی رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے۔ موسم میں کافی چینجنگ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی بارش پوری رات ہوتی رہی ہے، لیکن بادل دیکھیں پھر بھی آسمان پہ کیسے ہیں، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو گئی تھی، موسم میں نا تبدیلی آ گئی دوبارہ سے، جیسے ٹھنڈ دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ تو میں بھی یہاں پہ چھت پہ آئی تھی، زینی ساری ویڈیو شوٹ کر رہی تھی میرے ساتھ، تو یہ دیکھیں زینی آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں شہتوت کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب روز آپ کو دکھائیں گے، دیکھیں آپ کے پک کے کیسے مزے کے ہوں گے یہ۔ تو یہاں میمی بیٹھا ہوا تھا ناراض ہو کے، اس کو پتہ نہیں کیا ہے۔ تو موسم کافی اچھا تھا آج، جیسے ہم چھت پہ آئے تو اتنی بری خبر ملی سننے کے لیے، تو بڑا دکھ ہوا سن کے، یقین کریں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، رئیس کے چوزا اور چوزی ایک بائی چانس جو بچ گئے ہوئے تھے، ڈکس مر گئی تھی، تو ان کو ہم نا چھت کے ڈبے میں بند کر کے رکھتے تھے۔ 2 دن میں اوپر ہی رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں بھی تھا چلیں کوئی نہیں، بات چھت پہ ہی رہنے دیتے ہیں ان کو، اب نا بڑے ہو جائیں گے تو اوپر ہی رہیں گے یہ دونوں۔ تو بس پھر کیا اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، موسم بھی بڑا حسین اور پیارا ہوا تھا۔ تو جیسے ہم ڈبے کے پاس پہنچے تو دیکھیں جی، ڈبے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ دیکھیں بلی نے اندر گھس کے دونوں کو کھا لیا ہوا تھا۔ اتنا دکھ ہوا، یقین کریں بہت زیادہ تکلیف ہوئی بیچاروں کے، دیکھیں پڑے ہوئے، پنکھ ان کے پڑے ہوئے، اندر گھسی ہے نیٹ توڑ کے، تو اندر گھس کے تو اس کو کھا گئی ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے نا، اتنے پیارے تھے دونوں، ہم روز ان کو نیچے لے آتے تھے، لیکن 2 دن سے ان کو اوپر ہی ڈبے میں بند کر رہے تھے، تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلی بڑی کوئی، یہ دیکھیں ساری اس نے نیٹ توڑی ہے اور ساری نیٹ توڑ کے اندر گھسا ہے، کوئی زیادہ تگڑی نسل کا بلا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے اس نے پوری نیٹ توڑ کے، حالانکہ ہے تھی تھوڑی سی جیسے ٹوٹی تھی، باقی ہم نے اس کو کور کر دیا ہوا تھا، جوڑ دی تھی اس کو، سٹینڈ کو ہم نے اس کے آگے ایسے رکھ کے اور پورا کور کر کے جاتے رہے۔ پتہ نہیں اس کیسے گھسی ہے اندر، کس طرح اس نے نیٹ کو توڑا ہے اور کیسے وہ توڑ کے اندر گئی ہے اور اس کو کھا گئی ہے چوزوں کو۔ رئیس اتنا رو رہا تھا بیچارہ، اتنی ہم نے تقریباً 1 مہینے سے وہ ہمارے پاس تھے، تو بس تکلیف والی بات ہوتی ہے، کوئی جانور پرندہ ہو دل لگ جاتا ہے نا کسی کے ساتھ بھی۔ ویسے بھی معصوم سی جانیں تھی، تو مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح مطلب کہ وہ جو ہے نا توڑ کے تو کھا جائے گی، بلی جو ہے نا اندر گھس کے ان کو کھا گئی۔ بہرحال پھر میں نیچے آ گئی، کھانا بنانے تھے، تو پھر یہاں پہ میں نے جو کوفتے رات کو فرائی کر کے رکھے تھے ان کو میں نے بنانا تھا۔ ٹائم میرے پاس صرف 2 گھنٹے تھا، کیونکہ 12 سے 2 بجے تک دوپہر میں گیس آتی ہے اور پورے 2 بجے چلی جاتی ہے۔ آپ کا کھانا بنا نہیں بنا، آپ کا کام ہو گیا نہیں ہوا، ان کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ۔ تو یہاں پہ میں نے کوفتے بنانے شروع کیے، کیونکہ مہمانوں نے آنا تھا، اور میں نے پھر کوفتے بنانے کے لیے کڑائی میں آئل کو گرم کیا، اور میں نے جو پیاز تھا اس کو میں نے چاپ کر کے، تو جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دیا کڑائی میں گرم آئل میں۔ تو کوفتے کس کس کو پسند ہیں آپ بھی بتائیے گا ضرور، مجھے تو ویسے کوفتے پسند ہے اور میرے رئیس بیٹے کو بہت پسند ہے۔ تو خیر، تو اب یہاں پہ پیاز کے براؤن ہونے کا انتظار کر رہی تھی میں، تاکہ باقی کے مسالے، اور ایک سائڈ پہ یقین کریں بہت شارٹ ٹائم تھا اور میں نے بڑے شارٹ ٹائم میں سارے کام بھی کرنے تھے، اور ایک طرف میں نے چولہا جلا کے تو اس میں نے پانی ابلنا رکھ دیا، میں نے بریانی بھی بنانی تھی کہ چاول جو ہے نا وہ کم از کم بوائل ہو جائیں، اور گیس جانے سے پہلے میرے یہ ضروری کام جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہاں میں نے اس میں ٹماٹر، لہسن، ادرک اور ہری مرچیں جو تھیں نا ان کو بھی میں نے چاپ کر کے اچھے سے، تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دی اور ان کو اتنا پکانے کے لیے رکھ دیا تاکہ یہ لہسن اور ادرک کی جو کچا پن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے، تو اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ جیسے اس کی اسمیل ختم ہو تو میں نے اس میں دار چینی کا ٹکڑا اور پھر کالی مرچیں اور لونگ ڈالے۔ تو یہ تھوڑی سی ویڈیو بلاری ادھر سے آ رہی تھی، لیکن میں بتا دیا نا کہ میں نے اس میں پھر وہ گرم مسالہ ڈالا ثابت، اور اس کو میں نے اچھے سے بھونا، کیونکہ کھانے کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اچھے سے بھوننے کے بعد ہی آتا ہے۔ جتنا کھانا یا مسالہ بھونا ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہاں پہ میں نے زیرہ ڈالا، نمک، اور پھر میں نے اس میں سرخ مرچیں اور ساتھ میں ہلدی ڈالی۔ مسالے کو میں نے جو نا
مکس کرتی گئی، ایک ہاتھ سے میں لوبیا چنے کے لیے نا وہ میں آلو چھیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں یہ کام کر رہی تھی، بچے گھر نہیں تھے تو مجھے یہی تھا کہ میرا کام جو ہے نا گیس کے جانے سے پہلے ہو جائے۔ آپ سنائیں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ موسم آپ کی طرف کیسا ہے؟ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ تو کمنٹ میں بتایا کریں۔ تو یہاں میں نے سارے اس میں مسالہ جات ڈال دیے۔ اب میری کوئی کاپی نہیں کر رہا میری وائس کی میری۔ اب میں نے اس میں ہلدی ڈالی، اس میں یہ پہلے تو کافی لوگ اٹھ گئے تھے، پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ کے وہ مطلب کہ دشمن وہ اپنے جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے فضول کی حرکتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے۔ لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اگر کوئی میرے بارے میں مجھے کاپی کر رہا ہے یا مجھے ٹیز کرنے کی یا مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ کیوں؟ آپ کی اس کامیابی بھی اسی چیز میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے نا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں۔ میں بالکل اس چیز میں بڑی راضی ہوں کہ کوئی مجھ سے جیلس ہو رہا ہے، کوئی مجھ سے وہ مجھے دیکھ کے اس کو مطلب کہ جیلسی فیل ہو کے وہ مجھے مطلب کہ ٹینس کرنے والی، مجھے ٹینشن دینے والی حرکتیں کرے تو مجھے اس چیز کا نا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کوئی دنیا والا آپ کی عزت نہیں خراب کر سکتا۔ اور یقین کریں میں تو اس چیز کو میں اچھی طرح سے میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کی کوئی بھی ذات آپ کی ہمدرد نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کسی ایک کام کی طرف لگ جائیں نا جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا تو دنیا جو ہے نا، آپ دنیا کو چھوڑیں، آپ کے اپنے ہی اٹھ کے نا آپ کے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میں نے نا مسالے کو نا ہینڈ بیٹر سے نا سارا میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا تاکہ جو نا اس کی گریوی جو ہے نا وہ بڑی اچھی سی بنے، سافٹ سی بنے۔ تو یہ کوفتے میں نے اس میں ڈال دیے، سارے مسالے کو اچھے سے بھون کے پھر میں نے اس کو، کوفتے تو آلریڈی پکے ہوئے تھے کیونکہ میں نے ان کو فرائی کر لیا ہوا تھا، رات کو میں نے فرائی کر کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ تو یہاں پہ میرے کوفتے بھی جو ہے نا میں نے پانی ڈالا اس میں، مسالے کو بھون کے کوفتوں کو 2 منٹ میں نے اس کو بس بھونا، پانی ڈال کے میں نے ان کو پکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا۔ اب یہ پک گئے تھے، میں نے اس پہ تھوڑی سی کالی مرچیں اور گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے ان کو میں نے جو ہے نا یہ صحیح بالکل پک گئے تھے، تو گریوی بھی پک گئی تھی۔ یہاں میں نے انڈے بوائل کرنے شروع کر دیے، تو یہ ہمارے کوفتے ہو گئے ریڈی۔ یہاں پہ میں نے جو ہے نا بریانی کے لیے تانبیا چولہے پہ چڑھا لیا۔ آج میرا دل تھا کہ کابلی پلاؤ بناؤں، لیکن پھر میں نے کہا چلے نہیں، بریانی بناتے ہیں، بریانی تو سب کھا لیتے ہیں، کابلی پلاؤ کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ ویسے مجھے تو اچھا لگا، مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہاں پیاز ڈالا میں نے اس میں آئل میں، اب میں اس کے براؤن ہونے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ مجھے تو بہت ٹائپس کی بریانی آتی ہے، 5-6 ٹائپس کی۔ میں مطلب کہ ایک میں نے آپ کو دہی میں میرینیٹ ہونے والی وہ بھی بتائی تھی نا، لیکن یہ میں سمپل بریانی بنا رہی تھی جیسے عام ریگولر بریانی بنتی ہے۔ یہاں میں کیمرے کے بالکل آگے آ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ شوٹ میں ایسے آ رہا ہے میرے، مطلب میں آگے آ رہی ہوں۔ تو یہاں پہ پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہونے رکھ دیا میں نے، اور میں لہسن ادرک کو چاپ کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی لہسن ادرک چاپ ہو جائے میں اس میں ڈال دوں۔ بریانی کس کس کو پسند ہے؟ میری امی بہت مزے کی بریانی بناتی تھی، بالکل سمپل، لیکن مجھے وہ بہت ٹیسٹی لگتی تھی کیونکہ ماں کے ہاتھ کی ہوتی تھی نا۔ تو جب بھی میں نے یہاں سے اپنی امی کی طرف جانے لگنا نا تو مجھے پوچھنے نا کیا بناؤں، تو میں نے ان کو کہنا بریانی بناؤ۔ اور جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو امی وہ والی سٹیم والی بریانی بناتے تھے نا، لہسن پیاز کی سٹیم لگا کے پھر اس میں املی اور وہ چکن ڈال کے اچھے سے بھون کے ان کو پکا لیتی تھی، اور بریانی مسالہ ڈال کے وہ والی امی بریانی بناتی تھی۔ تو پھر میں نا جب امی نے پریشر میں سے ساری وہ چاول میں ایڈ کرنا نا مسالے کو، تو میں نے تھوڑے سے سادے چاول لے کے نا پریشر میں ڈال کے تو ان کو ہاتھ سے مکس کر کے کھانے۔ اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہوتا ہے، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑا ایک مزے کا ہوتا ہے، اس کے جیسا ٹیسٹ کہیں سے نہیں ملتا۔ بس کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دی مطلب دنیا کے رول بنائے ہیں، جس نے آنا اس نے جانا بھی ہے۔ تو ایسے امی بھی چلی گئی دنیا سے۔ ماؤں کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بہت ادھوری ہے، یہ تو جن کی جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ساتھ میں آلو کاٹ رہی تھی لوبیا چنے کے لیے، اور پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہو رہا تھا،
اور ٹائم اتنا شارٹ تھا میرے پاس، صرف اور صرف جو ہے نا آدھا گھنٹہ تھا، جس میں میں نے جو ہے نا بریانی کا مسالہ کوک کرنا تھا۔ تو ایسے بس میں جلدی جلدی سے، بس مجھے یہ تھا جلدی سے جو ہے میرا کام ہو جائے۔ اور آپ بھی اپنی امی کے ہاتھ کی بریانی پسند کرتے ہیں کیا؟ کس کس کی امی کی بریانی مزے کی ہے مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ یہاں پہ لہسن اور ادرک چاپ ہو گیا اور میں نے اس کو اس میں ڈال لیا۔ ویسے موسٹلی لوگ ایسے ہی بریانی بناتے ہیں جیسے یہ میں بنا رہی ہوں، کہ پیاز کو براؤن کر کے لہسن ادرک چاپ کر کے اس میں ایڈ کر کے، اور پھر جو ہے نا اس ٹائپ کی ہی موسٹلی لوگ بریانی بناتے ہیں۔ ویسے مجھے تو بہت ٹائپ کی آتی ہے، ہر ٹائپس کی مزے کی ہوتی ہے۔ جیسے اس کی سمیل جو ہے نا وہ لہسن ادرک کی جو ہوتی ہے، وہ مجھے چاولوں میں نا کچی کچی والی سمیل بالکل نہیں پسند۔ اس کو اچھے سے بھونا ہونا اور سمیل جو ختم ہو گئی ہونا، مجھے وہ والی بریانی پسند ہے، وہ اس کی سمیل پسند ہے۔ کچی والی سمیل مجھے بالکل نہیں پسند۔ چکن میں نے دھو کے واش کر کے رکھ لیا ہوا تھا اچھے سے، مجھے نا اچھے سے واش کیا ہوا خود کا چکن مطلب پسند ہے، کچھ میں نے واش کیا ہو تو میری تسلی ہوتی ہے۔ میں نے جو ہے نا بالکل چکن کو صاف کیا۔ پتہ نہیں ہم شادیوں میں چکن اور سالن وغیرہ اور بریانی اتنے شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ نا جو دیگے بناتے ہیں وہ کس طرح چکن واش کرتے ہیں، تو مجھے اتنا میرا دل خراب ہوا۔ میں نے کہا ہم کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، اتنے مزے لے لے کے کھاتے ہیں، اور وہ دیکھ کے کیسے واش کر رہے ہیں۔ وہ ٹب میں ایسے چکن پھینکتے ہیں اور اس کو دونوں ہاتھوں سے مل مل کے باہر نکالے جاتے ہیں، اور سارا کچھ ویسے ہی لگا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، اب ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ چکن ڈال دیا میں نے اس میں، تو اچھے سے میں نے کہا اس کو جو ہے نا وہ سمیل جو ہے نا ختم ہو جائے اس میں سے۔ اور نورے بھی جو ہے نا رو رہی ہے پیچھے، اس کی وائس کو اگنور کریں، کیونکہ میں نے وائس اوور کرنی ہوتی ہے، میں کمرے میں بند ہو کے وائس اوور کرتی ہوں، اور وہ بھائی رو رہی ہے کہ مجھے بھی اندر لے کے جائے ماما۔ یہ بہت شرارتی ہے نا ماشاءاللہ، اور بہت لاڈو لاڈو بھی ہے۔ یہاں پہ ساتھ میں آلو کاٹ رہی تھی، اور یہ میں چاول ایک سائڈ پہ جو بتایا نا آپ کو، دوسرا چولہا زمین پہ رکھ کے میں اس میں وہ چاول ابلنے رکھ کے آئی ہوئی تھی، اور میں سارے مسالے اس میں بھی ڈال رہی تھی۔ اس میں ڈالتی ہوں بادیان کے پھول پانی میں، اور ساتھ میں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بھی ڈالتی ہوں، تاکہ جو ہے نا اور سرکہ اور نمک ڈالتی ہوں، تاکہ جو سرکہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ چاول جو ہے نا وہ جڑتے نہیں ہیں آپس میں، بے شک وہ ڈھیلے بھی پڑ جائیں لیکن آپس میں جڑتے نہیں ہیں، تو جو ہے نا وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے تو پہلے ہی پکا کے رکھ لیے تھے تاکہ جو ہے نا، تو لیکن یقین کریں وہ بالکل بھی آپس میں جڑے نہیں تھے، ایک ایک دانہ علیحدہ علیحدہ تھا سرکے کی وجہ سے۔ تو یہاں میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دیے، دہی ڈالا اور بریانی مسالہ ڈالا۔ آج میں شان کا بریانی مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں، شان کی بریانی بنا رہی تھی، لیکن مجھے نیشنل کا مسالہ زیادہ پسند ہے شان کی نسبت۔ شان کا مٹن بریانی مسالہ بہت اچھا ہے، تو یہ میں نے اس میں دہی ڈال دیا۔ اس میں املی اور آلو بخارے وغیرہ نہیں ڈالتی، کیونکہ اس سے مجھے بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو جو ہے نا پھر وہ نقص نکلتے ہیں اس بریانی میں، جی کھٹی ہو گئی ہے، جی یہ ہو گئی ہے، جی وہ ہو گئی ہے۔ تو یہ یہاں پہ میں نے اس کو نا چکن کو پکنے کے لیے رکھ دیا، چلو بھائی اب یہ گل جائے۔ یہاں پہ میں نے لوبیا ابائل کر کے، آلو کٹ کر کے، پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچیں کاٹ لی اس میں، اور یہاں میں نے پودینے کے کچھ پتے ڈال دیے۔ تو املی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی، یہاں پہ چاٹ مسالہ بھی اس میں ڈالا، اور املی کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ لیا ہوا تھا تاکہ وہ اچھے سے گل جائے، تو اس کے مطلب کہ جو ہے نا اچھی سی وہ بن جاتی ہے کھٹائی۔ یہ میں نے اس میں تھوڑا سا آمچور بھی ڈالا تھا تاکہ میں دیکھوں اس کا ٹیسٹ واقعی اچھا آتا ہے، کیونکہ وہ بازار والے لوبیا چاٹ والے اس میں نا کھٹائی میں آمچور بھی جو ہے نا ڈالتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے کھٹا کھٹا۔ تو یہاں میں نے لوبیا چنے بھی ریڈی کر لیے، بند گوبھی بھی اس میں کاٹی تھی میں نے، تو جو ہے نا یہ ہمارے لوبیا چنے تیار ہو گئے، اور چکن بھی ہمارا گل گیا، اور میں نے اس کو اچھے سے جو ہے نا پانی خشک کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اب یہاں پہ پانی خشک ہو گیا، اور میں نے جو ہے نا
تہ لگا کے بریانی کو دم لگا لیا۔ یہ میں نے ٹیبل پہ کھانا بھی لگا لیا کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ تھا، میں نے تہ والی لگاتے ہوئے دکھایا نہیں تھا۔ یہ لوبیا چنے بنائے تھے، یہ میں نے کسٹرڈ بنایا تھا، اور یہ مجھے سیری نے، میری دوست نے پوری ڈش گفٹ کری تھی کیونکہ ان کی مارکی ہے تو وہ وہاں سے آیا تھا، اس نے مجھے بھیج دی یہ کوفتے۔ اور پھر شام کو ہم چلے گئے باہر، بچوں نے کہا گول گپے کھانے، پھر یہاں سے گول گپے کھائے، اور ہم جو ہے نا دیکھیں گول گپے کتنے مزے کے ہیں۔ یہاں سے پھر ہم واپس آ گئے گھر۔ اب اللہ حافظ۔